السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں لاہور پاکستان۔ میں زبیر احمد۔ میں آج شب بارات ہے، نکل رہا ہوں اپنے نجی ہوٹل سے۔ یہ سامنے ہی مسجد ہے، بالکل وہاں پہ جا کے میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو ابھی پرویز صاحب ہیں، میں ان سے نا غلطیوں کی معافی منگوا لوں کیونکہ قبولیت کا دن ہے۔ پرویز صاحب معاف کر دیں، شب رات کا دن ہے۔ آمین آمین، میں بھی آپ کو معاف کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو میں یہ جا رہا ہوں سامنے، تو عابد صاحب ہیں، ان سے بھی معافی مانگ لیں۔ تو عابد صاحب شب رات ہے تو معافی دے دیں، سامنے نماز پڑھتے ہیں، پھر وہاں پہ جا کے محفل۔ باقی دوست میرے تیاری کر رہے ہیں کیونکہ ان کے کپڑے نہیں ہیں، وہ پھر آئیں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ میں یہ سامنے جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اس کے بعد پھر تیاری ہوگی شب بارات کی، انتظار کیجیے۔ جی تو گائز، ہم نے فائنلی نماز پڑھ لی ہے، یہ مسجد سے بھی نکلے ہیں۔ یہ میرا کیوٹ سا دوست ہے، تو اب ہم نکلتے ہیں آگے محفل کی طرف۔ فائنلی ہم مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں، دوستوں کا کافی ویٹ کیا ہے تو وہ آئے نہیں ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے ایک ایک سیکنڈ جو ہے، ایک ایک جو منٹ ہے، وہ شب برات اس قدر وہ برکت والی رات ہوتی ہے کہ وہ قیمتی ہے۔ ایک ایک منٹ لہٰذا ضائع کرنا جو ہے وہ غلط ہے۔ تو ہم لہٰذا مسجد میں انٹر ہو چکے ہیں۔ تو بن کر میرے آقا کا قدام کے ارمان، بن کر میرے آقا کا قدام کے ارمان، دیتا ہے کرم ان کا صدا کے ارمان۔ جس بات نہیں سونے دی، اس بات دے پلے کیے، جس رات جس سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو ہے جو نظام ہستی سبحان اللہ چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العزیز، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی حمد و ثنا اور حضور سید العالمین خاتم النبیین شفیع المسلمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے حق سے بیان کرنے اور آپ کو مجھے حق سے سن کر اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، لیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان کی رات، جس کو ہمارے عرف میں شب برات کہتے ہیں، اس کے مفسرین کرام اور محدثین کرام نے بہت سے نام بیان کیے ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام لیلۃ التوبہ بھی ہے۔ آج توبہ کی رات ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت تلاوت کی، جس میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری طرف سے فرما دیں،
یا عبادی الذین اسرفوا، میرے ان بندوں سے کہ اے بندوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے۔ اب اتنی بات سن کر انسان پریشان ہوتا ہے کہ آگے پتہ نہیں کیا حکم آئے گا، کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیے ہیں ان کو اللہ کیا فرمائے گا۔ لیکن قربان جائے اگلی آیت کے الفاظ اتنے راحت افزا ہے، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، سبحان اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ یا اللہ ہمارے تو گناہ بہت زیادہ ہیں، فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بالیقین اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے۔ سبحان اللہ، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا۔ اذان گرامی قدر میں اکثر ایک مضمون دوستوں کو دیا کرتا ہوں، اور آج کی رات بھی سمجھ لیں کہ ہم اگر ساری زندگی اس جملے کو اپنے ذہنوں میں رکھیں گے تو کبھی نا امید نہیں ہوں گے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ایک شعر میں یوں کہا جاتا ہے کہ میری خوش قسمتی، میری یا رسول اللہ میں تیرا امتی۔ سبحان اللہ، میں نے یہ نہیں کہا، یہ بھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ میری خوش قسمتی یا اللہ میں تیرا بندہ، لیکن کائنات میں بڑی امتیں آئیں لیکن کسی امت کو وہ اعزاز حاصل نہیں ہے جو تمہیں اور مجھے حاصل ہے۔ سبحان اللہ، تم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یہ اعزاز تمہیں حاصل ہے۔ اور کبھی بھی کوئی مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اور میں اس محبوب کے امتی ہیں جن کو رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب جو لوگ علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، دینی خطابات سنتے ہیں، وہ اس آیت کا مزہ لے سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب فرما رہا ہے اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو ذہن میں سوال ہو سکتا تھا اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ میرے دوست اس میں سب کچھ ہمارے لیے ہی ہے۔ یہ یاد رکھیے آج کی رات کے معمولات میں سے ایک معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنن ترمذی میں موجود ہے، جس حدیث کی راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ معمول یہ ہے کہ اس رات حضور جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ کہاں تشریف لے گئے؟ جنت البقیع، جنت البقیع میں، مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفت و تعظیمت کا قبرستان۔ تم اور میں بھی قبرستان جاتے ہیں، لیکن ہم اس قبرستان میں جاتے ہیں جہاں ہمارا کوئی عزیز ہو، جہاں ہمارا کوئی، لیکن آپ اور میرے نبی جس قبرستان میں جا رہے ہیں وہاں نہ حضور کے والد گرامی کا مزار ہے نہ حضور کی والدہ کا مزار ہے۔ حضور قبرستان تشریف لے کے گئے ہیں، کس لیے کہ قبرستان میں جا کر اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کریں۔ حضور کو رب اتنا دے گا، اس اتنا دینے سے مراد یہی ہے کہ میرے آقا تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لأعلم آخر اہل الجنہ، حضور فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آخری جنتی جو جنت سے نکل کے جائے گا وہ کون ہوگا۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ جامعہ مسجد غوثیہ میں بیٹھے ہیں، خوش نصیب ہیں آپ لوگ، آپ کا عقیدہ اتنا کمال ہے کہ جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے آقا کو جو شانیں عطا کی ان میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ حضور کو علم غیب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضور کو علم غیب عطا فرمایا، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی 190 نمبر یہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں انی لأعلم آخر اہل الجنہ دخول الجنہ، حضور فرماتے ہیں میں اس آخری بندے کو جانتا ہوں جو جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔
اور آگے فرمایا وآخر اہل النار خروجا منها، اور میں اس آخری جہنمی کو بھی جانتا ہوں جو جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ اس کا معاملہ کیسا ہوگا؟ فرمایا رجل یؤتی بہ یوم القیامہ، وہ جو آخری جنت میں جانے والا ہے اس کو لایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ، اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھاؤ، اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آگے حکم ہوا وَرْفَعُوا عَنْهَا كِبَارَهَا، اور اس کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں انہیں سائڈ پہ کریں، وہ ابھی نہیں دکھانے گا، ابھی اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ دکھاؤ۔ اسے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھائے جائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا عملت یوم قضا و قضا، کیا تو نے فلاں دن یہ گناہ کا کام کیا؟ وہ مانے گا فیقول نعم، وہ کہے گا ہاں میں نے یہ گناہ کا کام کیا۔ لیکن حدیث بتا رہی ہے اس کے دل میں پریشانی ہوگی کہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ آئے ہیں، بڑے بڑے گناہ ابھی نہیں دکھائے جا رہے ہیں۔ تو وہ اسی پریشانی میں ہوگا کہ میرے چھوٹے چھوٹے گناہ سارے دکھائے جا رہے ہیں۔ اللہ جل وعلا فرمائے گا فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، جاؤ ہم نے اپنے کرم سے تیرے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ بات ہو رہی ہے چھوٹے گناہوں کی۔ جب چھوٹے گناہ اس کو دکھائے گئے تو وہ ڈر رہا تھا کہ ابھی بڑے دکھائے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اس کو کہا گیا کہ یہ جو تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ہم نے انہیں نیکیوں میں بدل دیا۔ اب جب رب کی رحمت اس کو نظر آئی نا تو اس کا حوصلہ بڑھا۔ کیا بڑھا؟ حوصلہ بڑھا، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ربی قد عملت اشیاء لا اراها ہاہنا، یا اللہ میں کام اور بھی بڑے کی لیے نظر نہیں آ رہے۔ سبحان۔ پہلے جو نہ کہا تھا نا میرے بڑے گناہ نظر نہ آئے، اب جب پتہ چلا نا پیکی نہیں بڑا عجیب ہے اللہ کی رحمت کا، جتنے گناہ ہیں وہ نیکیوں میں بدلے جا رہے ہیں، چھوٹے گناہ چھوٹیوں نیکیوں میں، اور بڑے گناہ، تو وہ جو بڑے گناہوں سے ڈرنے والا تھا اب وہ کہتا ہے یا اللہ ان سے میرے بڑے بڑے گناہ نظر۔ تو جب یہ بات آپ نہیں سمجھ پائے، آپ وہاں تک پہنچے نہیں، لیکن رسول اللہ جب یہ فرما رہے تھے، راوی کہتا ہے فَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، میں نے حضور کو دیکھا، حضور اتنے مسکرائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری داڑھیں بھی نظر آنے لگی۔ آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت یہ ہے کہ حضور تبسم فرماتے، کیا فرماتے؟ مسکراتے، لیکن کھلکھلا کے نہیں ہنستے جیسے ہماری عادت ہے منہ پورا کھول کے ہنس رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی رب کی رحمت کے جلوے ایسے آتے کہ رسول اللہ اتنا مسکراتے کہ حضور کے آخری دانت بھی نظر۔ یہ ہے میرے رب کی رحمت۔ آج میں اپنی مسجد میں دیکھ کر بڑا حیران ہوں کہ یہاں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے، اور الحمدللہ یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ وہ دین کی طرف آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے بڑا کرم کیا، اور خوش نصیبی سے آج مضمون بھی وہ چل رہا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، ہمارا ایک بہت بڑا دشمن ہے جس کو شیطان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا دشمن جو رب کائنات کی بارگاہ میں دعویٰ کر کے آیا تھا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، نے کہا تھا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو۔ اب اس کی گمراہی کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں گناہ کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ پلٹنا چاہتا ہے، بندہ توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، لیکن یہ شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے اور بدبخت تیری بھی توبہ قبول ہوگی، تو نے تو گناہ ہی اتنے کیے ہیں، تو کس منہ سے رب کی بارگاہ میں جائے گا، تو کس انداز سے رب کی بارگاہ میں جائے گا۔ اور دوست تو نے مایوس نہیں ہونا، تو توبہ کرنے آ رہا ہے، تو
میں نے آپ کو صحیح مسلم کی حدیث سنائی ہے، اس بندے نے تو توبہ بھی نہیں کی، اس بندے نے تو میرا رب ہے نا بخشنے پہ آئے تو بلا وجہ بخش دے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتا، لیکن تو اور تو میں تو توبہ بھی کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے توبہ کے حوالے سے چند احادیث آپ۔ جی تو ناظرین ہم نے خطاب وغیرہ سن لیا ہے شب بارات کا، بڑا مزہ آیا الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اور ابھی مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے 10 منٹ کا ٹائم دیا ہے وضو کے لیے، تو مسجد جو تھی یہ غوثیہ امام جو پاک ہے گلبرگ 2 کے اندر شیر پاؤ پل کے ساتھ، وہاں پہ بہت زیادہ رش تھا، تو ہم نے کہا ہم 10 منٹ سائیڈ پہ تھوڑا کھڑے ہو کے انتظار کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نوافل وغیرہ بھی ادا کرتے ہیں، اور صبح کیونکہ ہم نے ڈیوٹی بھی کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے بس۔ تو فائنلی رش بہت تھا، یہ آپ جو رات کے مناظر دیکھ رہے ہیں یہ 12:15 کا ٹائم ہے، 12:15 کا ٹائم ہے رات کا، تو مولانا صاحب نے بتا دیا ہے سحری کا بھی کہ 4، 4:15 یا 4:30 تک آپ نے جو ہے وہ سحری کر لینی ہے۔ یہ جو ابھی آپ جگمگاہٹ دیکھ رہے ہیں نا یہ ساری 12:15، 12:30 کا ٹائم ہے، اور میں اب دکان کسی سے ڈیٹیل لیتا ہوں کہ سحری کے لیے کون کون سی دکانیں اوپن ہوں گی تاکہ میں آرام سے سحری کر سکوں۔